آدمی کو لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قصبے میں دعا کریں تو بارش ہو، کیونکہ بڑی تنگی۔ انہوں نے کہا کہ میں قصبے کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا، کوئی آدمی مجھے مخل نہ ہو، ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا، 7 دن تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایک ان کو جھونپڑی دے دی گئی یا بنا دی گئی یا خالی کر دی گئی، تو اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ 7ویں دن سے پہلے ہی 5ویں دن اللہ کے فضل سے بارش ہونے لگی اور جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مٹھائی لے کر، سوغاتیں لے کر، ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں گئے ان کی خدمت میں پیش کرنے۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی دعا خاص نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب آپ مجھے لائے تھے، میں آپ کے قصبے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ جس آرڈرلی پھر رہے ہیں، اسکیٹرڈ پھرتے ہیں، اہلے گہلے جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے مخاطب ہو کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے، گزر جاتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کی کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے، آدمی الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی میں نے آپ کے جانوروں کو دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ آپ سے تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں، جو جب ایک قطار میں چلتی ہے چونٹیاں اور دوسری ادھر سے آ رہی ہوتی ہے تو ہر چونٹی رک کر دوسری چونٹی سے اس کا حال بھی پوچھ دیا، آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا۔ تو میں کہنے لگے اس جھونپڑی میں چلا آیا، اپنے آپ کو مجتمع کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں، آپ سے ملنے میں میری ذات بھی اسکیٹرڈ ہو گئی تھی، الگ الگ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں یہاں بیٹھا رہا، میں بیٹھا تو پھر اللہ کے فضل سے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور یکجہتی اور یکرنگی پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ میری دعا اسی بات کی تھی۔ جب آپ میں یکجہتی اور یکرنگی پیدا ہونے لگی تو آپ کے ارد گرد کے موسم میں، بخارات میں بھی وہ یکجہتی پیدا ہونے لگی جو مل کر سمٹ کر بادل بناتے ہیں۔ چنانچہ بادل بنے، برکھا ہوئی۔ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، نہ میں نے کوئی دعا مانگی ہے، نہ میں نے کوئی سجدہ کیا ہے، میں یہاں بیٹھ کر اسی بات پر زور دیتا رہا، اور اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے پہچانا آپ کو اور محسوس کیا کہ آپ کی کیا خطا تھی۔ ہمارے بابا جی تھے، رات کو کبھی 1:30-2 بجے تہجد کے بعد وہ پھر ہمیں کوئی درس دیا کرتے تھے۔ وہ بڑا خاموش لمحہ ہوتا ہے اور چند ایک آدمی ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز آ جاتی تھی، اور پھر روشنی، یعنی ہم سلام پھیرنے سے پہلے روشنی آنے لگتی۔ تو ایک روز فجر کی نماز سے پہلے بابا جی نے پوچھا، بتائیے اندھیرا روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجالا کب ہوتا ہے؟ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے اور ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار، جب آدمی کو دور سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تو اجالا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا کتے کو پہچانے کے یہ کتا ہے، بکری کو پہچانے کی یہ بکری ہے، تو پھر اس کے بعد اجالا رونما ہوتا ہے۔ ایک اور صاحب تھے، انہیں ہم چٹی صاحب کہتے تھے، چٹی صاحب نے کہا کہ جب درخت اچھی طرح سے نظر آنے لگے اور آدمی کی نگاہیں یہ بھانپ جائیں کہ یہ درخت سرس کا ہے اور یہ درخت شہتوت کا ہے، تو پھر روشنی جو ہے وہ قریب تر آ جاتی ہے اور اس کے بعد سارے عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس میں یہ ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگیں اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے،
تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے. جانور کو یا نباتات کو جاننے سے اجالا نہیں ہوتا. تو ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ آدمی کا دارو ہے. یہی جب آدمی کے قریب آئے گا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا. جب یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج کل آپ بڑا ذکر کرتے ہیں اس جنگ کے بعد کہ جناب ڈیزی کٹر نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریت میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں انسانوں کو تہتے کر دیا. کیا کمال انسان کا جناب, اس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے, کیسے سائنس کی طرف بڑھا ہے. اور ڈیزی کٹر کا ذکر کرتے ہوئے میں کئی لوگوں کے چہرے پر عجیب طرح کی فتح مندی کے آثار دیکھتا ہوں, اور وہ صرف لفظ ماشاء اللہ ساتھ نہیں کہتے, ورنہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ روشن مستقبل کی دلیل ہرگز نہیں ہے, کیونکہ جب تک انسان کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے دکھوں کا دارو نہیں کرے گا. ہمارے ایک جلد ساز تھے اور بہت اچھی جلدیں باندھا کرتے تھے, اور ہم ذرا علم دوست, یہ ہماری نوجوانی کے زمانے کا ذکر ہے, ہم علم دوست لوگ ان سے اپنے مخصوص کاغذوں کے مٹھے لے جا کر, بہت اعلیٰ درجے کی, نواز محمد اس کا نام تھا, تو ہمارا ایک دوست جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو نشے کا عادی ہو گیا اور وہ نشہ کرنے لگا, اور ہم چونکہ سمجھدار پڑھے لکھے سیانے دوست تھے, ہم اس کو نفرین کرنے لگے کہ یہ کتنی بری عادت ہے, تمہیں یہ چھوڑنی چاہیے ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے. جب لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا بڑا آدمی تھا, BA اس نے پاس کیا ہے, یہ کس لعنت میں گرفتار ہو گیا کہ نشئی ہو گیا. وہ بیچارہ ایک تو ایک لعنت میں گرفتار تھا, دوسرا ہماری جھڑکیاں سہتا تھا ہر روز, وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا, اور ہم اپنی جگہ پہ سچے تھے کہ ایک بری بات ہے, اس کی سرزنش کرنی چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اس کو اعتراض کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے جو اپنی زندگی میں داخل کرے. تو محمد نواز جلد ساز جو بڑا خوبصورت سا آدمی تھا, مسکراتا رہتا تھا, اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا, اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے, لیکن بہت خوشگوار آدمی تھا. اس نے ایک دن اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تو نشہ کر, جتنا مرضی کر, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, تو نشہ کر چاہے نہ کر, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا. اس نے کہا کہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری کی طرف جانا چاہیے, یار کے عیبوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ یقین کیجیے خواتین و حضرات, بغیر کسی طبی امداد کے, بغیر کسی ماہر نفسیات کے, جب اس شخص کو اس محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ اس بری گندی لعین عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا. تو انسان کتنا سہارا انسان کو دے سکتا ہے, کتنی تیاری اس کی ہوتی ہے, کیا چاہتا ہے کہ وہ پرسنل طریقے پر اس کا ساتھ دے, یا ایسے ادارے بناتا رہے جہاں وہ تو اس کو نہ مل سکے لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے اور آدمی موجود. ہمارے پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی, اب نہیں ہے, کہ آپ مخلوق خدا کا ساتھ دیں, کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف سے آنے والی طاقت جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکے.